الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر بندہ مسلم کو آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے کہ آخرت کی تیاری کیسے کریں، اس سلسلے میں علماء کرام نے 7 طریقے بتلائے ہیں جن کے ذریعے بندہ آسانی سے آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ یہ 7 طریقے جاننا ضروری ہے جو انسان کو مرنے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ترتیب سے اس بات کی ہم پہل کرتے ہیں کہ آخرت کی تیاری میں ہم کو کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آخرت کی تیاری کی پہلی سیڑھی یا پہلا کام یا پہلی بات یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا اس بندے کو جو یہاں زندگی میں اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بھرپور تیاری بھی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بندے مسلمان ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے رات دن بلکہ اپنی دن بھر کی کن مصروفیات میں بھی مشغول رہے، موت کا اور مرنے کا احساس کرتا رہے گا تو اس کو نیک اعمال کرنے کی فکر بن جائے گی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر اچانک موت کا فرشتہ آ جائے تو اس وقت سوائے ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیرائے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد 7925، سنن ترمذی 2307، نسائی 1824۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے۔ اس سلسلے کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ اے محمد، تو جسے چاہے، تو جیسے چاہے زندگی گزار، یقیناً ایک دن تجھے مرنا ہے، اور تو جس سے چاہے دل لگا، محبت کر، ضرور تو اس کو بھی چھوڑنے والا ہے، اس سے بچھڑنے والا ہے، اور تو جیسے چاہے عمل کر، برا یا بھلا، لازماً اس کی جزا یا سزا پانے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس۔ اے محمد، مومن کی شرافت اور شان رات کا قیام ہے، قیام اللیل ہے، نماز تہجد ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے
بے نیازی میں ہے۔ یہ حدیث طبرانی، حاکم، بیہقی کی ہے، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں حسن کہا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کرنے والا اور موت کے بعد کے اعمال جو ہم کو کام آنے والے ہیں، فائدہ دینے والے ہیں، ان میں ہم کو مشغول رہنے والا بنائے۔ یہ اس عنوان کی پہلی کلپ ہے۔ اسی عنوان کی دوسری کلپ ہم آگے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔